سامعین ذی وقار، ہم سورہ لقمان جس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حضرت سیدنا لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک کرنے سے منع فرمایا اور یہ تعلیم دی کہ اے میرے عزیز بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے ہم نے وہ آیات بینات بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت جناب لقمان کی پہلی نصیحت تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے امت مسلمہ کے لیے، نسل انسانیت کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بیان کیا اور مشروط اطاعت کا ذکر کیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی فرما برداری ہو، اطاعت ہو، وہاں ماں باپ کا کہنا مانا جائے گا، اور جہاں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نافرمانی ہو وہاں ماں باپ ہوں یا کوئی ہو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اس حوالے سے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مفہومی اعتبار سے کہ مخلوق کی اطاعت جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، خالق کی نافرمانی ہو، وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد جو اگلی نصیحت ہے جو ہم نے آج شروع کرنی ہے، یا بنیا، حضرت جناب لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، اے میرے عزیز بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ایک بنیادی عقیدہ ہے جس بنیادی عقیدے کے حوالے سے حضرت لقمان اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ وہ تعلیم و تربیت کیا ہے، ہم پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اس آیت کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، باریک بین ہے، خبیر ہے، ہر معاملے سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں، کوئی بھی شے چھپی ہوئی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جل وعلا لطیف اور خبیر ہے تو آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے فرزند، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی شے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، فتکن فی صخرہ، اور ہو بھی کسی چٹان کے اندر، او فی السماوات، یا آسمان کی وسعتوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین کی پوشیدگی پنہائیوں میں ہو، زمین کی گہرائی میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا باریک بین ہے، آگاہ ہے، خبردار ہے۔ اب اس آیت میں جو سمجھایا جا رہا ہے نا، وہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی گئی۔ نمبر ایک، آخرت کا جو معاملہ ہے اس کا اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے عقیدہ توحید، عقیدہ توحید
تمام عقائد کی، تمام معاملات کی اساس اور بنیاد ہے۔ تو حضرت سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو عقیدہ توحید کا سبق دیا، درس توحید دیا، لیکن عملی زندگی میں جو اس کے ساتھ ایک عقیدہ متصل ہے وہ ہے آخرت کا تصور۔ آخرت کا تصور مسلمانوں کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ حضرت انسان کو آخرت کا تصور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جو چاہے کروں، جو چاہے کرتا پھروں، کسی کے ساتھ زیادتی کروں، کسی کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ صلح کا کروں، میں اپنے معاملے میں آزاد ہوں۔ اسے اس بات کی طرف بھی متنبہ کیا گیا، خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم جو مرضی کرو اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ہاں حساب دینا پڑے گا۔ اس کو متوازن رکھنے کے لیے، بیلنس رکھنے کے لیے زندگی میں ہر انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں جو بھی کروں گا آئندہ زندگی میں کسی کے بھی معاملے سے اس کا تعلق ہو، مجھے اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنی صفت کا بیان یوں سکھایا، مالک یوم الدین، کہ مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر دن کا مالک ہے، جتنے بھی ایام ہیں، ماہ و سال ہیں، ان سب کا مالک اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے یہ کیوں سکھایا مالک یوم الدین، کہ بدلے کے دن کا، روز جزا کا، محشر کے دن کا مالک؟ اس لیے کہ آج دنیا میں کوئی کسی کا مالک ہے، کوئی کسی کے اوپر ہے، کوئی کسی کے اوپر ہے۔ اسی طرح دنیا کا نظام چلتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی کے ماتحت ہیں اور کہیں کوئی ہمارے ماتحت ہے۔ اس دنیا میں سب اسی طرح ہیں کہ ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی موجود ہے، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا تو پھر صرف اللہ تعالیٰ جل وعلا ہی مالک ہوگا، پھر کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں، بڑا اہم معاملہ ہے، یا بنیا، اے میرے عزیز بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے فرزند، اگر کوئی شے رائی کے دانے کے برابر ہو اور چٹان میں ہو، آسمان کی وسعتوں میں ہو، زمین کی پوشیدگیوں میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے سامنے لے آئے گا، وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، خبیر ہے۔ اب میں اسے سمجھانے کے لیے، ہمارے معاشرے میں اس کی بیسیوں مثالیں ہیں۔ آپ کسی دکان پر گئے یا آپ کسی، ہمارے ہاں موٹر وے، تو ہمیں موٹر وے کے اوپر اسپیڈ بتا دی گئی کہ اتنی اسپیڈ سے اوپر گاڑی نہیں چلانی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی چلاتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ لیکن انہیں پتہ چل جائے کہ آگے کیمرہ مین بیٹھا ہے، پولیس والے کیمرہ لے کے بیٹھے ہیں اور اسپیڈ جو ہے وہ چیک کر کے چلان کر رہے ہیں، وہ فوراً اسپیڈ اپنی کم کرے گا کہ کہیں میں ان کی نظروں میں نہ آ جاؤں، جو میرے اوپر افسر ہیں، جن کا میں ماتحت ہوں، جو اس جگہ کے مالک ہیں، جو یہاں کے قانون اور نظم و نسق کے رکھوالے ہیں، یہاں کے ڈسپلن کے رکھوالے ہیں، میں ان کی نظروں میں نہ آ جاؤں تو آپ اپنی گاڑی کی اسپیڈ کم کر لیں گے۔ کیوں؟ میں ان کے کیمرے میں آ جاؤں گا، ان کے پاس کیمرہ ہے، بڑا جدید ہے، وہ میری اسپیڈ بتا دے گا۔ پھر اب یہ نظام ہماری سڑکوں پر بھی آ گیا، عام شاہراہوں پر بھی آ گیا، جی کیمرے نصب ہو رہے ہیں۔ تو اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ جی بڑے ہوشیار ہو کے چلانا، کہیں کیمرے میں نہ آ جاؤ، کہیں کیمرے میں نہ آ جاؤ۔ کیوں؟ وہ حساس ہے، بڑے جو آلات لگائے ہوئے بڑے تیز لگائیں۔ آپ بلا تشبیہ، بلا تمثیل، وہ جو تھوڑی سی دیر کا ڈر ہمیں انسان بناتا ہے، وہ جو تھوڑی سی دیر کا ڈر ہمیں قانون کی عملداری سکھاتا ہے، وہ جو تھوڑی سی دیر کا ڈر ہمیں نظم و نسق کا پابند بناتا ہے، وہی نظم و نسق، وہی ڈسپلن، وہی پابندی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے تمام معاملات میں کریں،
کہ وہاں تو تم 2 منٹ 4 منٹ کے لیے کیمرے کی نگاہوں میں آتے ہو تو اپنے آپ کو صحیح کر لیتے ہو، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نظروں میں تو تم ہمہ وقت رہتے ہو، اور وہ ہے بھی لطیف، ہے بھی خبیر، کہ چٹان کے اندر بھی، آسمان کے اندر بھی، زمین کے اندر بھی کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی دانہ کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب بتائیے، اب وہ آیت جو ہم بارہا پڑھتے ہیں، جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرما رہا ہے انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ سوچئے، جب ہم لوگوں سے ڈرتے ہوں گے، ہم لوگوں سے ڈر کے اپنے آپ کو صحیح کرتے ہوں گے، تو فرشتے اس وقت ہمارے بارے میں کیا کہتے ہوں گے، اور رب تعالیٰ ہمارے لیے کیا اس وقت فرماتا ہوگا جب ہم اس سے نہ ڈریں اور اس کے بندوں سے ڈریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ فرما چکا ہے کہ اللہ کی قدر نہ کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، جس طرح ہم کمرہ امتحان میں ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر کہیں ممتحن کی نظروں میں آ گئے، سپرنٹینڈنٹ نے دیکھ لیا تو ہمیں نکال دے گا، ہمیں اس کمرہ امتحان سے نکال دے گا، ہم نہ جانے اس کی سزا کتنی ہوگی، ہم اس کمرہ امتحان سے نکل جائیں گے، ہمارا تعلیمی سال ضائع ہو جائے گا۔ اگر ہم ان تمام معاملات میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو یہ قرآن کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 ہمیں فرما رہی ہے کہ اے لوگو، تمہارا چھوٹے سے چھوٹا عمل رائی کے دانے سے بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ رائی کا دانہ جو ترازو پر رکھا جائے تو کوئی اس میں ہلچل نہیں ہوتی، وہ رائی کا دانہ ترازو میں کوئی جھکاؤ نہیں پیدا کرتا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا عمل ہوا، اس سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہوا، تو وہ بھی تمہارا اللہ کی نظروں کے سامنے ہے، وہ نیکی ہے یا وہ بدی ہے۔ تو حضرت جناب لقمان اپنے بیٹے سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے عزیز بیٹے، اللہ تعالیٰ اتنا لطیف ہے، اللہ تعالیٰ اتنا خبیر ہے کہ اگر تیرا کوئی عمل رائی کے دانے سے چھوٹا ہوا، رائی، آپ کسی پنسار کے پاس جا کے دیکھیے گا کہ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے، وہ رائی کے دانے سے چھوٹا کیوں نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آسمان کی وسعتوں میں ہو، زمین کی گہرائیوں میں ہو۔ اب ایک دانہ چھوٹا زمین پر گر جائے تو ہمیں نظر نہیں آتا، حالانکہ زمین ہمارا آنکھ کا کوئی 4 فٹ کا 5 فٹ کے فاصلے پر ہمیں وہ دانہ نظر نہیں آتا۔ اللہ فرما رہا ہے زمین کی گہرائی میں ہو، آسمان کی وسعتوں میں ہو، رائی کا دانہ ہو، وہ بھی اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اب اس کا وہ پہلا معنی کہ ہمارے عمل کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ عمل کے اعتبار سے پہلا معنی یہ اس کی توجیہ کی گئی کہ تمہارا کوئی بھی عمل، تمہارا کوئی بھی گناہ، تمہارا کوئی بھی کیا ہوا کام، وہ تم نے چاہے چھپ کر کیا ہو، چاہے اندھیرے میں کیا ہو، اللہ کی نظروں سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے؟ سورہ انبیاء فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم ترازو قائم کریں گے، انصاف کا ترازو قائم کریں گے، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پر قیامت کے دن۔ دنیا میں تو جو جیسے جا رہا ہے چلا جائے گا، کوئی اپنا بدلہ دے کر جائے گا، کوئی ویسے چلا جائے گا۔ فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، سنو کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، یہاں وہی جملہ کا جو سورہ لقمان میں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، یاد رکھو اگر وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس ترازو میں اسے بھی تولیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ وہاں واضح طور پر فرما دیا کہ تمہارا ایک ایسا گناہ، تمہارا کوئی ایک ایسا عمل، چاہے نیکی کا ہو چاہے بدی کا ہو، وہ رائی کے دانے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہوا، وہ رائی کے دانے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہوا، وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو بھی تولیں گے۔ آج آپ کہیں سودا لینے جائیں تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں یار 4-5 کی خیر ہے، ٹھیک ہے کوئی نہیں، کرتا نا ایسا۔ کسی بڑے دکاندار کے پاس جائیں
تو وہ چیز زیادہ دے دیتا، کوئی نہیں یار خیر ہے، اتنے کی خیر ہے، کوئی نہیں، جھکتا ہوا دے دو، زیادہ دے دو، کوئی اس کا نہیں کرتے خیال کہ ہماری طرف سے زیادہ چلا جائے، ہماری طرف رہ نہ جائے۔ وہ جو زیادہ چلا گیا اس کا اسے اجر قیامت کے دن ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ایک کام آپ نے ثواب سمجھ کر کیا لیکن وہ ثواب نہ ہو، وہ گناہ ہو۔ تو یہ آیت خبردار کر رہی ہے، حضرت لقمان کے حوالے سے ہم سب کو خبردار کر رہی ہے کہ ہم اپنے اپنے اعمال پر نگاہ ڈالیں، نظر ڈالیں کہ ہمارا یہ عمل اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے یا اللہ کی نافرمانی میں۔ بنیادی طور پہ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو خبردار کرتے ہیں کہ اپنی زندگی ایسے گزارو کہ تم ہر وقت کیمرے کی نگاہ میں ہو، لیکن وہ دنیاوی کیمرہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا حساب کتاب والا معاملہ ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ہم کیمرے کی نگاہوں میں آئیں تو ہم اپنے آپ کو شادی کا معاملہ ہو، کہیں دکان پر کسی قسم کا معاملہ، ہم اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں کہ ہمارا کوئی عیب نہ ظاہر ہو جائے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا سے اپنے آپ کو کیوں نہیں چھپاتے گناہ کے اعتبار سے، کہ ہم ایسے معاملے میں اپنے آپ کو، اپنی وہ بات کو ختم کر دیں جس سے تو ہمارے دل کے حال بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں، ہم اس کے سامنے سب کچھ کرتے ہیں۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ تو آج ہو سکتا ہے ہم بڑے بڑے معاملات کر جائیں، اس کے اوپر ہماری توجہ نہ ہو سکتا ہے آج ہم بڑے بڑے معاملات کر جائیں، اس کا ہمیں خبر تک نہ ہو، شعور تک نہ ہو سکتا ہے ہم نے وہ گناہ کیا ہو لیکن ہمیں اس کا اندازہ ہی نہ ہو۔ اس لیے نبوی تعلیم یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرو۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 بار سے زیادہ 100 بار میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ تو میں اور آپ تو پتہ نہیں سراپا خطا ہے، ہمارا تو ایک ایک بال، ایک ایک لوں جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، اس سے لتھڑا ہوا ہے، آلودہ ہے۔ اور ہم کتنے دیدہ دلیر ہوں کہ آج آپ کسی کو کہیں گے یار استغفر اللہ کی تسبیح کیا کرو، تو وہ کہے میں نے کون سا کوئی گناہ کیا کہ میں معافی مانگوں اللہ سے؟ بھئی تمہیں کیا خبر، مجھے کیا خبر کہ میں جو کام کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات ہو جو میرے علم میں نہ ہو اور وہ صحیح نہ ہو، وہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی جملہ ہو۔ تو پہلا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ اے بیٹے کوئی بھی عمل وہ رائی کے دانے جتنا ہی کیوں نہ ہو، چٹان میں ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ وہ لطیف ہے، خبیر ہے۔ لطیف کا معنی جو ائمہ لغت نے بیان کیا بڑا کمال کا ہے، اور اس لطیف معنی پر اتنا کچھ لکھا گیا کہ انسان کو پڑھ کے لطف حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک نقطہ اس میں بڑا کمال کا ہے، ابن عاشور کہتے ہیں اللطیف من یعلم دقائق الاشیاء ویسلک فی ایصالها الی من تصلح مسلک الرفق۔ کہتے ہیں لطیف اس ذات کو کہا جاتا ہے جو نہایت باریک اشیاء کو بھی جانتا ہو اور جن کے لائق وہ چیزیں ہیں انہیں ان تک پہنچانے میں نرمی کا طریقہ اختیار کرے۔ مثلا اس کے لطیف ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کا اظہار اس کیڑے کے وجود سے ہوتا ہے جو ایک چٹان کے اندر بند ہے، وہاں وہ پیدا کیسے ہوا، اس تک رزق کیسے پہنچتا ہے کہ چٹان بھی نہیں پھٹتی، چٹان میں کوئی راستہ بھی نہیں ہے، چٹان توڑی بھی نہیں جاتی، لیکن اس کیڑے کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ اتنا لطیف ہے، اتنا باریک بین ہے کہ ہر شے تک اس کی امانت پہنچاتا ہے، ایسے پہنچاتا ہے کہ دوسرے کو احساس تک نہیں ہوتا، اسے لطیف کہا جاتا ہے۔ ابن عاشور نے جو جملہ کہا، جو ائمہ مفسرین نے لکھا
کہ آپ اندازہ کریں کہ کتنا لطیف و خبیر رب ہے، اس چٹان کے اندر وہ کیڑا پیدا کیسے ہوا، اس چٹان کے اندر اسے ہر ضرورت اللہ نے پہنچائی، کہاں سے پہنچائی، نہ چٹان کو توڑا گیا، نہ چٹان کو ذرہ برابر بھی خراش آئی، کچھ نہیں، لیکن اس کے اندر رزق کیڑے کو پہنچا رہا۔ یہ ہے اس کے لطیف ہونے کا معنی، اتنا وہ لطیف ہے۔ جب وہ اس قدر لطیف ہے، اس قدر باریک بین ہے کہ ایک چٹان کے اندر کیڑے کو رزق بھی پہنچا رہا ہے اور کہیں سے چٹان میں رستہ بھی کوئی نہیں ہے، وہ اتنا لطیف ہے کہ ایک رائی کے چھوٹے دانے کو جو زمین کی گہرائی میں ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، تو جو بڑی اشیاء ہوں گی، جو رائی کے دانے سے بڑی ہوں گی، ان کی کیا بات اس سے چھپی ہوگی۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، بہت کمال کی، وہ کتنا خبردار ہے، کتنا خبیر ہے، کتنا لطیف ہے۔ لطیف کا ایک معنی ہوتا ہے کہ مہربانی کے ساتھ، رعایت کے ساتھ دوسرے کو منزل مقصود تک پہنچا دینا بغیر کسی تکلیف کے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر شے دیتا ہے بغیر کسی تکلیف کے، وہ کیسے اس کو پہنچاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3478، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان رجلا کان قبلکم، پچھلی قوموں میں تم سے پہلے ایک آدمی تھا، کہتے ہیں کہ رغسہ اللہ مالا، بڑا اللہ نے اسے مال دیا، فقال لبنی لما حضرا، جب اس کا آخری وقت آیا تو اپنے سارے بچوں سے پوچھتا ہے ای ابن کنت لکم، تمہارا باپ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہمارا باپ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا، آپ نے بڑا اچھا معاملہ کیا۔ کہتے ہیں اس نے کہا فإنی لم اعمل خیرا قط، لیکن میں نے نیکی کا کوئی کام نہیں کیا ساری زندگی، خیر کا کوئی کام ساری زندگی نہیں کیا۔ فإذا مت، جب میں مر جاؤں نا تو ایسا کرنا میری لاش کو جلا دینا، جلانے کے بعد میری ہڈیوں کو پیس دینا اور آندھی والے دن اڑا دینا۔ بعض روایات میں یوں بھی آیا کہ آدھی ہوا میں اڑانا، آدھی پانی میں بہا دینا۔ اس لیے اگر میں اس کے ہاتھ آ گیا تو چونکہ میں نے ساری زندگی کوئی خیر کا کام نہیں کیا، وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے چھوڑے گا نہیں۔ تو تم ایسا کرنا، میں مر جاؤں، مجھے جلانا، راکھ ہو جاؤں تو ہوا میں، آدھی ہوا میں بہانا، آدھی پانی میں بہا دینا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ایسا کروں گا تو میں بچ جاؤں گا، اللہ کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے ایسا ہی وصیت کی، اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ محدثین نے لکھا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے پانی کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا، راکھ اکٹھی کرو، سب کچھ اکٹھا کرنے کے بعد رب نے اپنے سامنے بٹھا لیا، فرمایا تو نے یہ کیوں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا فجمعہ، اللہ نے جمع کیا، فرمایا ما حملک، یہ تو نے کیا حرکت کی، کیا کیا تو نے، یہ کیوں کیا؟ وہ ایک جملہ کا مخافتوں کا، مخافتوں کا، یا اللہ تیرے ڈر سے تو کیا تھا، تیرے خوف سے تو کیا تھا۔ اس کا یہ جملہ رب کو اس قدر پسند آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ، اللہ نے اسے اپنی رحمت کے سائے میں پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اسے اپنی رحمت کے سائے میں پناہ دے دی، لیکن اس کے ذہن میں کیا تھا کہ میں اگر اس کے ہاتھ آ گیا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، لیکن جس طرح بھی اس نے کیا اس کے ہاتھ تو پھر بھی وہ آ گیا، اس نے اپنے سامنے فجمع، اس نے اپنے سامنے جمع کر لیا۔ تو وہ اتنا لطیف ہے، اتنا خبیر ہے، اگر ایسے بھی کوئی کرے تو وہ اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا، اس کی نظروں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ ایک معنی اس کا ہوا یہ، ذہن نشین ہوگا یہ معنی کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ اگر
رائی کے دانے کے برابر ہی تیرا عمل کیوں نہ ہوا، پہلا معاملہ عمل کے اعتبار سے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا عمل کیوں نہ ہوا، وہ چٹان میں ہے، آسمان میں ہے، زمین میں ہے، کہیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، اس لیے کہ اس کی لطیف و خبیر صفات سے تیرا وہ عمل چھپ نہیں سکتا۔ دوسرا معنی علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دوسرا معنی یہ ہے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے عزیز بیٹے، اگر تیرا رزق رائی کے دانے کے برابر ہے، اگر تیرا رزق رائی کے دانے کے برابر ہے، اس سے پہلے سوچئے گا، ہم جب پانی پیتے ہیں، کوئی مشروب پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں یا کوئی کھانا کھاتے ہیں، تو ہم رائی سے تھوڑا چھوڑتے ہیں کہ رائی سے زیادہ چھوڑ دیتے ہیں؟ بولیے، زیادہ چھوڑتے ہیں۔ اور شادی بیاہ پر تو ہمارے حاتم تائی گئے ہوتے ہیں سارے، شادی بیاہ پر تو ہمارے یہاں سے حاتم تائی گئے ہوتے ہیں۔ میں حاتم تائی دوسرے معنی میں کہہ رہا ہوں، ہمارے کراچی میں کہتے ہیں نیتے، بھوکے، ایک بار بھر کے لے آؤ اور سارا ضائع ہوتا ہے، دو دو بوتلیں لا کے رکھ لیں تاکہ پتہ چلے کبھی پی نہیں ہے اس نے۔ اور جتنا ضائع ہم مسلمان، مومن، ایمان والے، جتنا ہم یہ رزق کا ضیاع ہم شادی کے موقع پر کرتے ہیں، ہمارے ہاں حالوں میں جا کر آپ شام کے وقت دیکھیے گا کبھی کہ کیا یہ مسلمان حال کرتے ہیں رزق کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا رزق ہوا، تو چھوڑ دیتا ہے نا، تو گھونٹ بھی چھوڑ دیتا ہے، آدھا سالن بھی چھوڑ دیتا ہے، روٹی بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن میری ذات کے ذمہ، میرے اعتبار سے اگر تیرا رزق رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا، آسمان کی وسعتوں میں، زمین کی گہرائی میں، چٹان کے اندر بھی ہوا، یأتی بہ اللہ، میں وہ بھی لا کر تجھ تک پہنچا دوں گا، اس لیے کہ میں لطیف ہوں، میں خبیر ہوں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے۔ کتنا معاملہ ہے ہمارے ساتھ محبت کا، وہ کتنا مہربان ہے کہ وہ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے سن، تیرا رزق جو میں نے لکھا ہے، جو تیرا رزق میں نے مقرر کیا ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہوا، آسمان میں ہوا تب بھی تجھے ملے گا، زمین میں ہوا تب بھی تجھے ملے گا، چٹان کے اندر ہوا تب بھی تجھے ملے گا۔ اس لیے اس رزق کو پہنچانے والا رب جو ہے وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور ہمیں بیٹھے ملے گا، یہ نہیں ہے، یہ قطعاً معنی نہیں ہے۔ سورہ جمعہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پڑھ چکو، نماز پڑھ لی ہے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا فضل تلاش کرو، اب اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کا ذکر بھی کرو، کثرت کے ساتھ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو وہ رزق ہمارے ذمہ ہے، ہماری سعی کے اعتبار سے، ہماری کوشش کے اعتبار سے، ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ کیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تجھ تک پہنچے گا، لیکن تیرے ذمہ ہے کوشش کرنا۔ تیرے ذمہ کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ کوشش تو نے کرنی ہے، وہاں اگر رائی کے برابر بھی ہوا تو تجھ سے ناانصافی نہیں ہوگی، اس رزق سے پہلے تجھے موت نہیں آئے گی، وہ تیرے تک پہنچنے سے پہلے تو مرے گا نہیں۔ میں آپ کے ساتھ اس کی بیسیوں مثالیں، آپ کبھی غور کیجئے گا کہ آپ کے سامنے جو رزق پڑا ہے کہاں اگا، کہاں سے چلا، کن کن راستوں سے ہوتے ہوئے یہ آپ تک پہنچا، کن کن راستوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچا۔ کبھی آپ ان چیزوں پر غور کریں تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا داعیہ پیدا ہوگا کہ واقعی میرا رب لطیف بھی ہے، میرا رب خبیر بھی ہے، کیسے مجھے رزق پہنچا رہا۔ ہمارے ایک بڑے پیارے ہیں بھائی چھوٹے، تو بہاول پور سے، پتہ نہیں بہاول نگر سے کوئی مٹھائی کی ایک قسم تھی جو وہاں سے انہوں نے بھیجی کہ جی بھائی یہ آپ کے لیے وہاں سے آئی ہے۔
اتفاقاً یہ ہوا کہ ہمارے ہاں مہمان جو آئے تھے وہ پشاور سے تھے اور پاکستان کے باہر افغانستان کی سائڈ پہ سے تھے، ایک چترال سے، اس طرح سے تھے۔ وہ آئے تو ان کو وہ دیا کہ یہ دیکھیں۔ جب ان کو وہ کھانے کو دیا تو پھر وہ ذہن میں خیال پیدا ہوا کہاں سے یہ چلا، بہاولپور یا بہاول نگر سے چلا، فیصل آباد آیا اور فیصل آباد میں انہیں پہنچا جو جن سے ہماری رسائی نہیں۔ ہمارے استاد صاحب آئے تھے تو وہ اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کے آئے تھے، ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، نہ دوبارہ ہونے کا کوئی امکان ہے، لیکن وہ آئے اور انہیں وہ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رزاق اس کا ادراک ہوتا ہے جب آپ ایسی چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ رزق آپ تک کیسے کیسے پہنچتا ہے۔ آپ کے تو علم میں بھی نہیں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچے گا۔ اب یہاں ایک جملہ بڑا اہم ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں اب جب ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، آسمان میں ہے، زمین میں ہے، چٹان میں ہے، تجھ تک پہنچے گا، لیکن تیرا ذریعہ حصول کا حلال ہونا چاہیے، تیرا ذریعہ حصول کا وہ حلال ہونا چاہیے۔ رزق وہی ہے جو تیرے مقدر میں ہے۔ ڈاکٹر عائض القرنی کا ایک میں نے واقعہ آپ کو کئی بار سنا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے حوالے سے، کہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو گھوڑا باہر کھڑا تھا، تو وہ ایک نوجوان کو کہا کہ بھئی اس کی لگام پکڑو، یہ زین وغیرہ اس کی رکھوالی کرو۔ تو میں نماز پڑھ کے آیا، جب آپ نماز پڑھ کے نکلنے لگے تو آپ نے اپنی جیب سے 10 درہم نکالے کہ وہ نوجوان جو باہر میرے گھوڑے کی راکھی کر رہا ہے میں یہ 10 درہم اس کو دوں گا۔ توجہ، میں یہ 10 درہم اس نوجوان کو دوں گا۔ اس نوجوان نے کیا کیا، وہ جو کاٹھی تھی، جو لگام تھی، وہ اتاری اور بازار لے گیا۔ گھوڑا کھڑا ہے، نوجوان غائب ہے، یعنی جس کو راکھی کرنے کا کہا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامان موجود رہتا ہے اور محافظ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، ہمارے ملک پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ محافظین ہی یہاں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہمارے بڑے ہی ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہم کسی پر کیا گلہ کریں۔ تو آپ نے اپنے غلام کو وہ 10 درہم دیے، کہا جاؤ بازار سے جا کے نئی لگام زین خرید لاؤ۔ اب جب وہ بازار میں گیا تو وہی لڑکا آپ ہی کی گھوڑے کا وہ لگام زین بیچ رہا ہے، خرید کے لے آئے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا جو اس آیت کو سمجھنے کے لیے بڑا معاون ہے۔ فرمایا ملے اب بھی 10 ہیں، ملے اب بھی 10 ہیں، لیکن اگر صبر کر لیتا تو وہ جو 10 ملنے تھے دعاؤں کے ساتھ ملتے، متبرک ہوتے، برکت والے ہوتے۔ ملے اب بھی 10 ہیں، بے صبرا بھی ہوا اور 10 سے زیادہ بھی نہیں گیا، لیکن اب جو ملے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب، اس کی ناراضگی کے ساتھ اور لعنت کے ساتھ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ جو فرمایا، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ اے میرے بیٹے، وہ رزق تیرا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا، آسمان میں ہوا، زمین میں ہوا، چٹان میں ہوا، اللہ تعالیٰ تجھ تک اسے لے آئے گا۔ تیرا ذریعہ حصول کا حلال ہونا چاہیے، تو اس سے پہلے مر نہیں سکتا، وہ تجھے ملے گا، تیرے نصیب میں ہے، لیکن اس کے لیے تجھے محنت کرنی پڑے گی، اٹھنا پڑے گا، جانا پڑے گا، تب وہ تجھے ملے گا۔ یہ اس آیت میں حضرت سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے اسی آیت کی تشریح میں اپنی تفسیر میں ایک جملہ لکھا۔ جو آج ہم نے بیان کیا ہے یہ سورہ لقمان کی آیہ مبارکہ کے تحت کیا کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر کوئی شے رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرہ، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، آسمانوں میں ہو، او فی الارض، زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شے گم ہو جائے، اگر کوئی شے
گم ہو جائے، اسے تلاش کرنے کے لیے بعض بزرگوں نے یہ وظیفہ بتایا کہ 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون اور سورہ لقمان کی یہ آیہ مبارکہ پڑھی جائے، تلاوت کی جاتی رہے تو وہ گمشدہ چیز مل جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کا تجربہ بارہا کیا ہے، یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون 11 بار، اور اس کے ساتھ یہ آیت یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، یہ پڑھی جائے تو وہ گمشدہ چیز مل جائے گی۔ یہ وہ معاملہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف 2 باتیں اس کے بعد